شاہد پروگرام چیئرمین آن لائن میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جناب ڈاکٹر طارق بنوری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکل صورتحال سے نبرد آزما ہے۔ کچھ ایسا ہی مسئلہ تعلیم سے متعلق طبقے کا بھی ہے، اور یہی مسائل ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی۔ اس وقت ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایسے ہی ایک چیلنج سے ریلیٹڈ بات چیت کے لیے زحمت دی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گائیڈنس آن اسیسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور آپ ہمارے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایچ ای سی کیا گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہی ہے یونیورسٹیز کو کہ وہ کس طرح سے اس کووڈ افیکٹڈ سیمیسٹر میں اپنے ایگزام اور اسیسمنٹ کو پلان کریں؟ جی، بڑی نوازش اور بہت اچھا سوال آپ نے اس دفعہ ریز کیا ہے۔ دو تین چیزیں میں کہہ دوں۔ ایک تو سب سے بنیادی بات جو ہماری یونیورسٹیز کو اپریشیٹ اور اسٹوڈنٹس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو ڈگری ملتی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کی کوالٹی کو لوگ امتحان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ جی، مطلب ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ کہ انٹری ٹیسٹ ہے، داخلہ مشکل ہے، اور جب اگر لوگ ایڈمٹ ہو بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کیے بغیر پاس ہونا مشکل ہے۔ تو وہ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس ڈگری پہ زیادہ وہ ویلیو اس کے اوپر رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اسٹوڈنٹس نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا۔ جہاں پہ ان کو لگے کہ امتحان جو ہے کمزور ہیں، وہ پھر اس کو 2 نمبر کی ڈگری گردانتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی ڈگریز، ہمارے اسٹوڈنٹس کے سرٹیفکیٹس، ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے، اور اس کے لیے ایویلیویشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل مشکل ہے کیونکہ یہ کووڈ نے بہت زیادہ مسائل ہمارے لیے کریٹ کر دیے ہیں، لیکن امپاسبل نہیں ہے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ حتی الامکان جو تمام پروفیسرز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہ اسیسمنٹ کریں اور اسیسمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں یونیورسٹیز کو ہم نے تو پہلی گائیڈنس ہم نے یہ دی ہے کہ آپ نے اسیسمنٹ ہر صورت میں کرنی ہے۔ اسیسمنٹ کے بغیر پروموشن یونیورسٹیز کالجز میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جب مارکیٹ ان ڈگریز کو دیکھے گی تو وہ پھر ان لوگوں کو کنسیڈر نہیں کرے گی جس کو اگر آپ نے مفت میں پاس کر دیا۔ تو اس چیز سے آپ گریز کریں اور آپ اسیسمنٹ ضرور کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہمارا یہ ہے کہ اسیسمنٹ کے کئی طریقے ہیں، اور ہر ایک میں آپ نے ایسا دیکھنا ہوتا ہے کہ 2 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ڈائمینشن ہے کہ اس میں آسانی کتنی ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہیں وہ اس کو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی۔ اس میں کیا مشکلات، کم سے کم مشکلات آئیں۔ اور دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ کتنی زیادہ اس میں ایکیوریسی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، اور ہم نے پورا کا پورا مینیو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہ ان آرڈر آف ایز، آسانی کے آرڈر کے ساتھ ہم نے ان کو رینک کیا ہے کہ یہ آپشنز ہیں، آپ ان میں سے اپنے آپشنز چوز کر لیں کہ کون کون سے آپشنز آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ سب سے آسان چیز تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جب یونیورسٹیز کھلیں، اگر 15 جولائی کو انشاءاللہ کھل جائیں تو اس وقت ایگزام لے لیا جائے۔ کئی یونیورسٹیز اس پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ سیمیسٹرز ان کے ختم ہونے والے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس کو جتنا ٹائم گزرتا جائے پھر ان کے لیے مشکل ہوتی جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے پہلے کرنے ہیں۔ تو ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ دوسرا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ کووڈ کتنے عرصے چلتا ہے، تو اگر 15 جولائی کو خدا نخواستہ نہ کھلی یونیورسٹیز تو پھر مزید ڈیلے ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پراپر طریقے سے جو پرانا طریقہ ہے ایگزام کا وہی کیا جائے، لیکن انتظار کریں اور امید کریں کہ 15 جولائی کو کھل جائیں۔ دیٹس نمبر 1۔ لیکن اس کے علاوہ اگر فرض کریں یہ نہیں ہوتا، یا اگر دوسرے بھی ہم نے کرنے ہیں، تو اس میں کیا کیا وہ ہیں۔ دی سیکنڈ موسٹ ڈیزائربل آپشن از کہ جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوس اسیسمنٹ۔ مطلب ہے کہ آپ جس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں تو یونیورسٹی جو پروفیسرز ہیں
وہ روز کے روز ہر اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کریں کہ آج انہوں نے پارٹیسپیٹ کیسے کیا, ڈسکشن میں کیسے حصہ لیا, اسائنمنٹ کیسے کی, اگر کوئی کوئز دیا تو اس کا کیسے جواب دیا, ایٹسیٹرا. یا ان کو چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس روز کے دیے جائیں تاکہ وہ روز روز اس اسائنمنٹس کو کریں, اور پھر اس حساب سے ان کی ساتھ ساتھ گریڈیشن ہوتی جائے. اس میں پروفیسر کو یہ بھی چانس ملتا ہے کہ وہ ایویلویٹ کر کے مزید بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ فالو اپ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک نسبتاً آسان طریقہ ہے, اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں اس کو انکارپوریٹ کر لیں. تیسرا طریقہ اورل ایگزام کا ہے. اورل ایگزام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں, اس پہ زوم پہ بھی کر سکتے ہیں, مائکروسافٹ ٹیمز پہ بھی, اسکائپ پہ بھی. کئی طریقے آپ کے پاس موجود ہیں جو لوگ فون پہ آ سکتے ہیں ان سے آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ کر لیں, جو نہیں آ سکتے آپ ان سے دوسرے طریقوں سے کر رہے ہیں, فیس ٹائم سے کر لیں, ایٹسیٹرا. تو اس میں کئی آپشنز ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس ان کی انٹریکشن ہے, یہ ذرا لیبر انٹینسو ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, لیکن اس میں بھی جنرلی جو اساتذہ ہیں وہ ان کو ایک قسم کی ایویلویشن کرنے میں ذرا یعنی ایک آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد نیکسٹ وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوپن بک ایگزام. اوپن بک ایگزام کافی مشکل چیز ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھے ہیں, ان کو آپ سوال ایسے دیں کہ ان کو سوچنا پڑے. وہ ایسے نہ سوال ہوں جو کہ ڈائریکٹلی کتاب میں سے وہ رٹا لگا کے اس کو وہ کر لیں. ان کو کہیں کہ جی اگر کتاب میں یہ لکھا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, اس کو کرٹیسائز کریں, اس کے ساتھ انگیجمنٹ کریں, اپنے آئیڈیاز اس میں شیئر کریں. تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے, اور ویسے بھی اگر اس طریقے سے پڑھایا نہ گیا ہو تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرکیف وہ ایک اچھا روبسٹ طریقہ ہے جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ملٹیپل چوائس ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں, لیکن ملٹیپل چوائس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولرلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر اس میں بھی ہمیں پراکٹرنگ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یونیورسٹیز کے لیے کچھ وہ بنا سکیں. اور فائنلی پھر یہ ہوتا ہے کہ آن لائن فکس ٹائم ایگزام, جس میں کہ ایک قسم کا آپ نے اوور سی کر لیا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے واقعی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی وہ اس وقت کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک مینیو ہے. ہم نے یونیورسٹیز کو یہ نہیں ہدایت دی کہ آپ نے ضروری ایک ہی طریقہ استعمال کرنا ہے. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ طریقہ استعمال کرنا چاہیں وہ فوراً اسٹوڈنٹس کو بتا دیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پالیسی بنائیں, پالیسی میں لکھ دیں گے کہ اس طریقے سے ایگزام ہوگا, تاکہ اسٹوڈنٹس کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ جائے اور وہ پھر اپنی تیاری اسی حساب سے شروع کر دیں. تو اس وقت ہمارے پاس آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز کی آلریڈی انفارمیشن آ چکی ہے, جو اس وقت ہم اپنے ویب سائٹ پہ لوڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پالیسیز بنائی ہیں. باقی بھی انشاءاللہ اس ویکینڈ تک ہمیں امید ہے کہ وہ آ جائیں گی. تو جیسے ہی آئیں گی ہم اپنے ویب سائٹ پہ بھی لوڈ کر دیں گے, اور ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹس پہ بھی کر دیں. تو اسٹوڈنٹ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹس پہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ کریں گے. لیکن آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایگزام کے بغیر آپ کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہوتی. ہماری کوشش ہے کہ آپ کی ڈگری کی ویلیو کو نہ صرف بچایا جائے بلکہ زیادہ امپورٹنٹ اس کو اہمیت ملے. آپ جب آگے جابس ڈھونڈیں گے یا ایڈمیشن لیں گے تو لوگ سمجھیں کہ یہ واقعی قابل اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس کے لیے ایگزام جو ہے ایک اشد ضرورت ہے, اور ہر طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کوشش کر کے محنت کر کے اسٹوڈنٹس کو ایویلویٹ کریں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. ایچ ای سی اور یونیورسٹیز نے اسیسمنٹ کے لیے جو ڈفرینٹ اپروچز ڈسکس کی ہیں اور جو ابھی بھی آپ نے بتایا, اس میں سب سے امپورٹنٹ اوپن بک ٹیسٹ ہے. یہ بتائیے کہ بہت سارے سبجیکٹس جیسے کہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں, ہسٹری سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں, آپ اس سلسلے میں فیکلٹی ممبرز کی اگر ہیلپ کریں اور انہیں گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے اوپن بک ایگزامز کنڈکٹ کریں, اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں کیا کیا چیلنجز ہونے چاہیے تاکہ ان کو یہ بھی لگے کہ ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے لیے اس میں لرننگ کے کچھ مواقع بھی ہوں. دیکھیں, اس کی جو مشکلات ہیں اس کو میں منیمائز نہیں کرنا چاہتا. اوپن بک ایگزام آسان ایگزام نہیں ہے. میں خود چونکہ ابھی حال کچھ عرصہ پہلے تک ایکٹیولی ٹیچنگ کر رہا تھا, اور میں عموماً اوپن بک ایگزام دیتا تھا اسٹوڈنٹس کو. تو وہ اس کو ڈیزائن کرنا جو ہے وہ آسان چیز نہیں. دیکھیں, جب آپ کلوزڈ بک ایگزام دیتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی تھرڈ لا آف نیوٹنز تھرڈ لا کیا ہے,
تو انہوں نے اگر زبانی یاد کیا ہو تو لکھ دیں گے, اگر نہیں یاد کیا ہوگا تو فیل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اوپن بک دیتے ہیں تو پھر وہ جا کے وہ لا پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو اس چیز پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوپن بک میں آپ نے ان کو ایسے سوال دینے ہیں جس میں کہ ان کی کرٹیکل فیکلٹیز, سوچنے کی فیکلٹی, تھنکنگ فیکلٹی, کرٹیسائز کرنے کی فیکلٹی, ریویو کرنے کی فیکلٹی, وہ چیزیں اس کے سامنے آئیں. یہ ایک بڑا نارمل ایک اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی فلاسفی ہے جس میں بلومز ٹیکسونومی جس میں کہتے ہیں, اس میں لوویسٹ لیول پہ ہوتی ہیں میموری اور ریپیٹیشن, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے زیادہ مشکل قسم کی اسکلز آتے ہیں جس میں کہ انڈرسٹینڈنگ, کرٹیسزم, کریٹیوٹی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اوپن بک ایگزام جو ہے وہ ہائر لیول اسکلز پہ ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پہ ہسٹری میں تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہسٹری میں کہ جی آپ بتائیں پاکستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ میں کیا واقعات ہوئے, یا کون لوگ لیڈرشپ کر رہے تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن اگر آپ اوپن بک ایگزام دیں گے تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو کہ ڈائریکٹلی کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ یہ پوچھیں گے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے. اگر آپ نہیں ایگری کرتے تو کیوں نہیں ایگری کرتے, آپ اس کے 3 ریزنز دیں. تو دیکھیں آپ نے پھر اسٹوڈنٹس کو یعنی اس چیز پہ آمادہ کیا کہ وہ اس ٹیکسٹ کو یا ان آئیڈیاز کو لیں اور پھر اس کو اپنے تھاٹس کے طور پہ ریپروڈیوس کریں. اور اس میں بھی ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آلریڈی ایک قسم کے لٹریچر میں بار بار آ چکی ہے تو وہ چیز آپ پھر سوال میں نہیں پوچھتے. سوال میں آپ وہی چیزیں پوچھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو آگے ٹیکسٹ سے, کورس سے آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. یہ جنرلی جب لوگ اس پہ یہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو کافی ٹائم لگتا ہے کہ وہ سیکھیں کہ اوپن بک ایگزام جو ہے کس طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے. اور سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکچولی میک پیپل تھنک کہ جی یہ آسانی سے ہو جائے گا. ہم اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کافی انٹرنیٹ پہ ایسا لیکچرز, کورسز موجود ہیں جو کہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اوپن بک ایگزام کیسے بنایا جاتا ہے. تو ہم نے وہ سلیکٹ کیے ہیں تاکہ ہم وہ پروفیسرز کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر آپ نے اوپن بک ایگزام بنایا تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی چیزیں آپ نے کرنی ہوں گی. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایگزامز آلریڈی ان سبجیکٹس کے بارے میں اگر کسی نے بات کی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے ساتھ ہم شیئر کریں. تو ہم میٹیریلز پروفیسرز کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس میٹیریل کو استعمال کر کے بہتر طریقے سے بنا سکیں. یہ ہم نہیں کہنا چاہتے کہ یہ ہمارا پریفرڈ میتھڈ ہے, یہ اسے کہتے ہیں روبسٹ میتھڈ. اس کے ذریعے آپ اچھے طریقے سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. لیکن ایسا ایگزام بنانا مشکل کام ہے, اس کے لیے لوگوں کو سیکھنا اور تیاری کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, موجودہ صورتحال میں ایک اہم مسئلہ ان اسٹوڈنٹس کا بھی ہے جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, جہاں پر یا تو ان کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹیز کے ایشو ہیں, گرمیاں آ رہی ہیں, لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہوں گے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لیپ ٹاپ شیئر کر رہے ہیں, اور اگر موجودہ صورتحال سسٹین کرتی ہے اور یونیورسٹیز فزیکلی ایگزام نہیں لے سکتی, تو کیا ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ایگزام کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے, ان کو زیادہ سہولت دینے کے لیے کیا کوئی اقدامات زیر غور ہیں؟ دیکھیں, ہمارے اس میں 3-4 وہ ہیں. ایک تو خیر یہ ہے کہ ہم نے جو یہ ٹیلی کام یہ اپنا کمپنیز ہیں ان سے ایگریمنٹ کیے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سبسڈائز ریٹ پہ ڈیٹا پیکیجز دیں گے. وہ اپنے ٹیلی فون پہ بھی کافی زیادہ چیزیں کر سکیں گے. واٹس ایپ آسان ہو جائے گا, ایون ویڈیوز دیکھ سکیں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو تھوڑا سا تو مطلب ہے اس میں کمی آ جائے گی. ہمارے اس وقت جو ہم نے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو 7 to 10%, بلکہ مے بی ایون اپ ٹو ان سم کیسز اباؤٹ 15% ایسے ہیں جو کہ جن کو کنیکٹیوٹی وجہ سے ایشوز ہیں, اور پھر باقی کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کہ کوالٹی کی وجہ سے ایشوز ہیں, لیکن یہ پیورلی کنیکٹیوٹی کی یہ ایشوز ہیں. تو اول تو ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ایکسیس ان کے لیے امپروومنٹ ہو جائے.
لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم یونیورسٹیز کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اسپیشل پروویژن کی جائے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہم جولائی تک انتظار کریں, باقی لوگوں کے ایگزام لے لیں, ان کی پروموشن وغیرہ کر لیں, ان کے لیے اسپیشل ایگزام ہو جو جولائی کے بعد جب بھی یونیورسٹیز کھولیں اس کے بعد. اگر اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو تو پھر ہم کچھ اور بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ جی ان کے لیے ڈیورنگ لاک ڈاؤن بھی ہم کوئی انڈر پراپر پروٹوکولز وغیرہ کچھ کوشش کریں کہ ان کے لیے ایگزام کا بندوبست کیا جا سکے. فائنلی یہ بھی ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو, یونیورسٹیز کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہ یہ آن لائن ٹیچنگ یا آن لائن ایگزام ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ ان کا سیمسٹر فریز کر دیں, اور یہی جو ٹیوشن فیس کی دی ہوئی ہے اسی کی بنیاد پہ ان کو اگلے سیمسٹر میں ایڈمیشن دے دیں تاکہ وہ اپنا سیمسٹر اس وقت فریز کر سکیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل اس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہتے, تو ان کے لیے پھر علیحدہ ہم سچویشن ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ تین سولوشنز ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے ہم ذرا راستہ آسان کر دیں گے, کچھ لوگوں کے لیے ہم ذرا اس کو ایگزام کو ڈیلے کر دیں گے یا اس میں اسپیشل ان کے لیے پروویژنس کریں گے, اور جو لوگ خود سے یہ چاہیں کہ وہ اپنے سیمسٹر فریز کر لیں ان کو ہم سیمسٹر فریز کرنے کی اجازت دے دیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اسیسمنٹ کے لیے طریقہ کار بتایا اس میں ایک اہم طریقہ جو ہے اسیسمنٹ کے لیے, ایگزامینیشن کے لیے, وہ اسٹوڈنٹس کی رائٹنگ اسکل پر ڈپینڈنٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ریسرچ مٹیریل کی ایکسیس کا ہے. ایچ ای سی اس سلسلے میں یونیورسٹیز کو کس طرح سے گائیڈ لائن پرووائڈ کری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے گائیڈ کیا جائے کہ وہ بہتر ایکسیس حاصل کر سکیں رائٹنگ مٹیریل کے لیے؟ دیکھیں یہ دو سپریٹ سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں رائٹنگ تو ایک بہت اہم اسکل ہے. اگر میں کسی اسٹوڈنٹ کو اس وقت دیکھوں اور میں پریڈکٹ کرنا چاہوں کہ یہ بچہ یا بچی اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو بہترین میرے پاس ٹول جو ہے وہ ان کے رائٹنگ اسکل ہے. جن کی رائٹنگ اسکلز اچھی ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوں گے, جن کی رائٹنگ اسکلز کمزور ہیں وہ کم کامیاب ہوں گے. یہ ہمیں پہلے سے ہی علم ہے, کیونکہ پروفیشنل ایریاز میں اور مینجمنٹ میں, اوور آل لیڈرشپ میں رائٹنگ اسکل جو ہیں وہ آج کل کے دور میں زیادہ سے زیادہ اہم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو یعنی اس وقت جو آگے آنے والا دور آ رہا ہے, جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے جس میں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کے رول زیادہ بڑھے گا, اس میں بھی رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ زیادہ اہم ہو جائیں گی. تو یہ رائٹنگ سکلز بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن رائٹنگ سکلز کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ ایک دن میں نہیں سیکھا جا سکتا. تو اس لیے اس کی ایویلویشن ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, صرف ایک کورس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا. تو ہم یونیورسٹی سے یہ چاہ رہے ہیں, بلکہ اب ہم جیسے انڈر گریجویٹ کریکولم کو ریفارم بھی کر رہے ہیں کہ ہم رائٹنگ سکلز کو باقاعدہ امپورٹنس دیں, اس کو ویو ان کریں سارے اس میں, تاکہ تھرو آؤٹ جو 4 سال ہیں اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنے رائٹنگ سکلز کو امپروو کرتے رہیں اور اسی طرح سے وہ آگے جا کے کامیاب ہوں گے. ایگزام میں اس وقت ہمارے پاس اسپیشل اس کا ایشو نہیں ہے رائٹنگ سکلز کا. ہم یعنی اگر مثال کے طور پہ کسی نے فزکس کا پرچہ دینا ہے تو ہم فزکس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, ان کے وائوا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اوپن بک ایگزام میں تو رائٹنگ سکلز آ جائیں گے, لیکن اگر بعد میں ہمیں اس پہ لیب میں کروانا پڑے گا تو اس پہ بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے کوئی رائٹنگ کورس لیا ہے تو اس کے لیے تو رائٹنگ سیمپل ضروری ہے, اور اسی کے ذریعے ہم ان کو ایویلویٹ کریں گے. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ رائٹنگ سکلز کا ایک ایگزام کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا, وہ ایک پرویسو ایشو ہے جو کہ تھرو آؤٹ دی 4 ایئرس. مطلب میں اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں جب فیوچر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو جن کے پاس رائٹنگ سکلز بہتر ہیں ان کو آگے بڑھنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس یہ حاصل کریں. لیکن جو ایگزام کا ایشو ہے کہ اس میں کس طرح سے ہم لوگوں کو ٹیسٹ کریں
اس میں یہ اس اسکل کو واقعی ٹیسٹ پوری طرح ٹیسٹ کیا جائے یا اسکل کو ذرا دوسرے طریقوں سے ٹیسٹ کیا جائے. یہ ہر ایک جو میں نے میتھڈ بنایا ہر ایک کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کی, اور وہ بھی ہم یونیورسٹیز کو اور پروفیسرز کو اسی طرح سے شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا اور ہمیں آلریڈی بھی اس بارے میں اس سلسلے میں معلومات ہیں کہ AGC نے یونیورسٹیز سے کہا ہے کہ وہ 1 جون تک اپنی ٹرانسپیرنٹ اسیسمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں. بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں ٹرانسپیرنسی میں اسپیشلی کون کون سے ایلیمنٹس کا موجود ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس بار میرا خیال ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں یونیورسٹیز کے لیے, نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ان فیکلٹی ممبرس کے لیے بھی جو ان کی اسیسمنٹ کو جج کریں گے, ان کو مارک کریں گے. دیکھیں, ٹرانسپیرنسی تو ایک بڑا بنیادی سا کانسیپٹ ہے. ٹرانسپیرنسی کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہوں وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں کہ جی میں اس کو ٹیسٹ کروں گا اونلی تھرو اوپن بک ایگزام, تو آپ اسٹوڈنٹس کو پہلے سے بتا دیں, ان کو پتہ ہو کہ جی یہ اوپن بک ایگزام کے ساتھ ٹیسٹ ہوگا, ان کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کے لیے یہ ہم نے لازم کہا ہے کہ جو بھی طریقہ آپ استعمال کریں گے وہ اسٹوڈنٹس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. سو دیٹ از نمبر 1 ٹرانسپیرنسی. دی سیکنڈ تھنگ از کہ ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ تمام ریکارڈز اپنے پاس محفوظ رکھیں. اگر کسی کو بعد میں کوئی خدشہ ہو یا کوئی کویسچن ہو یا پرابلم ہو تو وہ ریکارڈ جو ہے کوئی بھی اپیلیٹ اتھارٹی, چاہے وہ وائس چانسلر ہوں, چاہے وہ ڈینز ہوں, چاہے وہ اکیڈمک بورڈ ہو, چاہے کچھ ریئر سے کیسز میں HEC ہو, کہ وہ ریکارڈ موجود ہو تاکہ ہم دیکھ سکیں اور اس کو ایویلویٹ کر سکیں کہ ان کی کمپلینٹ میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو یہ دیٹ از آلسو اے پارٹ آف ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اس طرح سے ہمیں ایویلویٹ کیا جائے گا. دیکھیں نا, ہماری پریفرڈ یہ ہے کہ پروفیسر جس دن پہلے دن کلاس میں آئے تو اس دن اسٹوڈنٹس کو پہلے دن ہی بتا دیں پروفیسرز کہ جی آپ کو اس طرح سے میں ایویلویٹ کروں گا یا کروں گی, کہ آپ کا کلاس کا بیہیویئر ہوگا, کلاس پارٹیسپیشن ہوگی اس کے اتنے نمبر ہوں گے, کوئز ہوگی اس کے اتنے نمبر ہوں گے, مڈ ٹرم ہوگا اتنے نمبر ہوں گے, اوپن بک ایگزام ہوگا اس کے اتنے نمبر ہوں گے, پورا اس کو تفصیل. اور اگر یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, A لینا ہے, تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. تو یہ جو ہے ایک یہ ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے, کسی کو سرپرائز نہیں ہونی چاہیے. دیٹس ریئلی دی ایشو. تو اس وقت یونیورسٹیز نے اپنی پالیسیز بنا دی ہیں اور بنا کے ہمیں بھجوا دی ہیں. ہمارے خیال میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دی ہوں گی, اگر نہیں لگائیں گی تو جلد ہی وہ ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گی, تاکہ سب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو کہ یہ انہوں نے کیسے اپنے ایویلویشن کے پروسیس سے گزرنا ہے. تو یہ بڑا بنیادی ایک وہ ہے کانسیپٹ ہے جو کہ ہماری یونیورسٹیز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب, ٹرانسپیرنسی کے ایشو سے ریلیٹڈ ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ موجودہ صورتحال میں یونیورسٹیز کے ایگزام ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹیز بہت حد تک بڑھ جائیں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ رائٹنگ سکلز کے اوپر یا اوپن بک ٹیسٹ لے رہے ہیں یا اورل ایگزامینیشن, جو کہ یونیورسٹی زیادہ تر اسی طرح سے کچھ نہ کچھ مینیج کریں گی ایگزام اور اسیسمنٹ, تو ایگزام ڈپارٹمنٹس کو کس طرح سے اس سارے معاملے سے نبرد آزما ہونا چاہیے, وہ اس کے لیے کیا پریپریشنز کریں؟ اچھا, اس میں ہم نے یونیورسٹیز کو اول تو یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں پالیسی بتائیں تاکہ ہمیں اس کے بعد پتہ چلے کہ اس میں اب اس کو اپلائی کرنے میں آپ کے پاس کیا مسائل آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہاں پہ پروگرامز بنانے شروع کیے. پروگرام ہم خود نہیں بنا رہے, دیکھیں یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ آلریڈی کورسز یہ انسٹرکشن موجود ہے, ہم نے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے شروع کیے ہیں کہ یہ کورسز اویلیبل ہیں. تو اگر کسی نے یہ اوپن بک ایگزام کرنا ہے, اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے, اس کو ایویلویٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا اسٹریٹجی ہے. تو اب جیسے ہی ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا آتا ہے, ہم یونیورسٹیز کے ان کے فیکلٹی ممبرس اور پھر ایگزام ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک ٹریننگ پروگرام ریکمینڈ کریں گے تاکہ ایگزام ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے کس کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیں اس میں اور بھی کئی طریقے ہیں. اب انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے نا کہ کرونا تو یہاں پہ مارچ میں ایک لحاظ سے اس کے اوپر
جو لیول آف کنسرن جو ہے وہ ایک ہائٹ پہ پہنچ گیا. تو اس کے بعد ود ان 2 months ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑی. اگر نارمل حالات میں اس کو 1-2 سال لگتے ہیں, ہم لوگوں کو صحیح طور سے ٹرین کرتے ہیں ان کو واقع اب ہر چیز جو ہے شارٹ ڈیوریشن میں کرنی پڑ رہی ہے. تو جیسے جیسے وہ ان کی یونیورسٹیز کی انفارمیشن آ رہی ہے, ہم ان کے لیے پروگرامز بنا رہے ہیں, ان کو پروگرامز دے رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فیوچر میں اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ ایسی کوئی سچویشن آتی ہے, اور نہ صرف یہ نا دوبارہ نہیں, دیکھیں اگر تو ہم نارمل ایک ہی طریقے سے ایگزام دیتے تھے, لیکن اب ہمارے پاس 4-5 طریقے آ گئے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے ایگزام دیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو اگر یہ اس طرح سے سیکھیں گے, اس کو بعد میں بھی اپلائی کریں. تو ہم ایک پورا پروگرام اب بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو پراپرلی ٹرین کیا جائے تاکہ وہ ان مختلف ٹولز جو ہیں اسیسمنٹ کے, ان سب کو استعمال کر کے اور بہتر طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کریں. دیکھیں میں آپ کو یہ بڑی بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈگری کی ویلیو کا ایگزام کی ویلیو کے ساتھ بہت گہرا اور ڈیپ تعلق ہے. مطلب میرے پاس اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کوئی جاب کے لیے کوئی آتا ہے اور اس کی میں ڈگری دیکھتا ہوں, اور وہ ڈگری ایسی یونیورسٹی سے ہے جہاں پہ ہر کوئی پاس ہو جاتا ہے, تو اس ڈگری کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس ڈگری کی یہ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں دے رہی کہ اس کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن اگر وہ ایسی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو محنت کر کے پاس کرنا پڑتا ہے, تو پھر اس ڈگری کی ہم ویلیو زیادہ دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو واقعی کچھ نہ کچھ آتا ہوگا, اور ہم ان کو امپورٹنس دیتے ہیں اپنے ریکروٹمنٹ پروسیس میں. تو امتحان کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ امتحان کو ہٹا دیں گے تو پھر تمام ڈگریاں 2 نمبر کی ہو جائیں گی, اور ہمیں پتہ ہے کہ 2 نمبر کی ڈگری کیسے ہوتی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر آپ نے صرف سفارش پہ انحصار کرنا ہوگا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ بالکل ہی کولیپس آ جائے اس وجہ سے. تو ہم یہ سارے کے سارے سسٹمز اب آہستہ آہستہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ میں اس دفعہ ایک اہم سوال, ایک اہم چیلنج ٹیکنیکل پریپریشن کا بھی ہوگا. جیسے کہ آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوئی موجودہ سیمسٹر میں, تو فیکلٹی نے MS ٹیمز کو یوز کرنا شروع کیا. بہت سارے اور آلٹرنیٹ سسٹمز یوز کیے گئے, بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز آئے کیونکہ فیکلٹی بھی بہت ساری فیکلٹیز کے لیے پریپیئر نہیں تھی. لیکن جہاں تک بات ہے, فار ایگزامپل جیسے مائکروسافٹ ٹیمز میں تو اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن گوگل ٹیمز میں یا زوم میں جو کلاسز لیں, ان سافٹ ویئرس کی کچھ نہ کچھ اپنی ٹیکنیکل شارٹ فالز بھی ہیں. اس میں ریکارڈ مینٹین نہیں کر سکتی فیکلٹی اس طرح سے جس طرح سے LMS پہ ہو سکتا ہے. ایگزام میں جب ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ریکارڈ مینٹیننگ بہت اہم سوال ہے. کیا اس سلسلے میں LMS کے علاوہ بھی کوئی اور سافٹ ویئر HEC دیکھ رہی ہے, یا اس سلسلے میں فیکلٹی ممبرس کو, یونیورسٹیز کو کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہم جو مختلف سافٹ ویئرس ہیں اس میں ڈسٹنگوش اتنا نہیں کرتے. ہر ایک کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے. ہماری پریفرنس ہے, ہم نے MS ٹیمز کے ساتھ زیادہ وہ کیا, لیکن ہم زوم بھی یوز کرتے ہیں, ہم گوگل کلاس روم بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری, اور یہ سافٹ ویئر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی لوگ آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں, اور اس میں کوئی خاص یعنی اتنا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ ایپل والے جو ہیں وہ گیلیکسی والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ جی ہمارے فون بہتر ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا بہتر ہے. میک یا والے PC کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ. ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری آپشنز موجود ہیں. مائکروسافٹ ٹیمز کا بھی لائسنس ہم نے لے لیا ہے, تمام یونیورسٹیز میں شیئر کر لیا ہے. زوم کے لائسنسز اینڈ آف جون تک فری ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے. فری تو نہیں, ہم پرچیز کر لیں گے اور یونیورسٹیز کو دے دیں گے. اسی طرح گوگل کلاس روم کے بھی اینڈ آف جون تک فری ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. سو ہر ایک کے ساتھ ہماری کوشش یہی ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس ایک پورا مینیو ہونا چاہیے, وہ جو بھی استعمال کرنا چاہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات آئیں گی. یہ اسٹوڈنٹس جو مشکلات فیس کر رہے ہیں وہ ہر کوئی فیس کر رہا ہے. یعنی ہم نے بھی جب یہ آن لائن, ہم تو حالانکہ
کئی سالوں سے آن لائن میٹنگز وغیرہ کرتے تھے، لیکن وہ ہم نارمل اپنے ویڈیو لنک پہ کرتے تھے. جب ہم ایم ایس ٹیمز پہ اور زوم پہ آئے تو ہمیں اس میں بھی سیکھنا پڑا کہ اس کو کیسے کریں. اس میں ہمیں پرابلمز آئے. تو ہر ایک کے لیے ایک فرسٹریٹنگ چیز ہے، ایک لرننگ کرو ہے. نارمل لرننگ کرو میں ٹائم لگتا، ہمیں جو کام 2 سال میں ہونا تھا ہمیں 2 مہینے میں بلکہ 2 ہفتے میں کرنا پڑا. اور اس میں بہت زیادہ پرابلمز بھی آئے، لیکن پرابلمز کو ہم نے حل کیا اور ہم آگے چلے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ایگزام کے لیے اچھا ایل ایم ایس جو ہے نا، ایل ایم ایس از اے لرننگ مینجمنٹ سسٹم. اس میں صرف ایک کلاس روم نہیں ہوتی جس میں کہ آپ جیسے میٹنگ کر سکتے ہیں، وہ تو آپ زوم سے بھی کر سکتے ہیں اور اسکائپ سے بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ سے بھی آپ کر سکتے ہیں. بلکہ اس میں دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں آپ نے کورس کا میٹیریل کہاں پہ پوسٹ کرنا ہے، آپ نے اگر اپنا کوئزز ڈالنی ہے تو وہ کوئز کیسے ڈالیں گے، آپ نے ایگزامس کی یا کوئی ڈیڈ لائنز دینی ہے وہ ڈیڈ لائنز کیسے دیں گے. وہ ایک پورا سسٹم ہے، اور اس کا سسٹم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک آسانی کریں کہ اسٹوڈنٹس کو ہر چیز ایک جگہ پہ مل جائے. ان کو جیسے ہی وہ ٹیکنالوجی کی سمجھ آ جائے گی، ان کے ذہن میں کوئی سوال آئے گا، بھئی یہ ٹیسٹ کب ہو رہا ہے، یہ اس سیشن کے لیے مجھے کیا پڑھنا ہے، وہ سب کا سب ان کے پاس ہو جائے گا، ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. تو اس لیے ہم نے ایل ایم ایس کا وہ دیا کہ آن لائن کے لیے ایل ایم ایس بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ادروائز تو اسٹوڈنٹ کے پاس وہ مٹیریل ہوتا بھی نہیں اور وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے. سو یہ چیز آپ نے پہلے سے کرنی ہے. تو اب یونیورسٹیز نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. ہماری اسیسمنٹ ہے کہ کوئی 70% یونیورسٹیز نے کوئی افیکٹو طریقے سے ایل ایم ایس وہ لگا لیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی پرابلمز نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ فریم ورک انہوں نے صحیح طرح سے کر دیا. اور ابھی بھی کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے پاس کہ کوئی آپریشنل سسٹم اس وقت نہیں ہے، وہ یہ آن لائن لرننگ وغیرہ نہیں چلا سکتے. تو ان کو ابھی ہم نے گائیڈنس یہ دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں. ایگزام کے لیے بھی اول تو اس سسٹم میں کئی اپرچونٹیز موجود ہیں. اس میں کچھ وہی پرابلمز ہیں جو انسٹرکشنز کے ہیں. اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ سکتے. تو پھر ہم نے اس کے لیے پیرلل پروگرامز بنائے ہیں، جیسے کہ اگر آپ وہی ایگزام واٹس ایپ کے تھرو دینا چاہیں تو آپ وہ ایگزام ان کو بھیج دیں واٹس ایپ پہ، وہ واٹس ایپ پہ کر کے اپنے کمپیوٹر پہ کر کے آپ کو واٹس ایپ پہ واپس بھیج دیں. آپ زبانی ایگزام اورل ایگزام لے لیں، آپ فون کے اوپر اورل ایگزام لے لیں، آپ فیس ٹائم کے اوپر اورل ایگزام لے لیں. سو ہم نے ایک ایڈیشنل سسٹمز بنائے جو کہ اگین فیسیلیٹیشن کے لیے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اگر میں ایک استاد ہوں، میرے پاس آپ 20 25 30 اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ میری ذمہ داری ہے نمبر 1 کہ میں تعلیم، علم، نالج آپ تک پہنچاؤں. میں آپ کو بتاؤں کہ جی آپ نے کیا پڑھنا ہے اور اس جو پڑھا آپ نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے. اور وہ چاہے میں آپ کو کلاس میں بتاؤں یا ٹیلی فون پہ بتاؤں یا انٹرنیٹ پہ بتاؤں، وہ میری ذمہ داری ہے اور وہ مجھے ہر صورت سے ان تک پہنچانی. دوسرا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کو ایویلیویٹ کروں، اور اس کے لیے کئی طریقے ہیں جس سے میں ایویلیویٹ کروں. ہمارا کام یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچرس کا کام آسان کرنا، لیکن الٹیمیٹلی جو فیلڈ میں ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں اور انہوں نے ہی کرنا ہے. ہم ان کے لیے یہ سسٹمز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو سافٹ ویئر بھی بلکہ ہارڈ ویئر بھی کہنا چاہیے. ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایگزام لوگوں تک پہنچا دیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ایک پورا آپریشن لانچ کرنا پڑے گا کہ ہمارے لوگ جائیں وہاں پہ ایگزام کنڈکٹ کریں. اگر کوئی اسٹوڈنٹس لیٹ سے کہ ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہم کوئی فیسلٹی بنائیں جہاں پہ وہ آ کے ایگزام کر سکیں. تو ہم یہ مختلف قسم کی آپشنز کو اس وقت کنسیڈر کر رہے ہیں. جیسے جیسے یونیورسٹیز ہمیں انفارمیشن یہ ڈیمانڈ کریں گی تو ہم وہ چیزیں بھی ان کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم سوال اسٹوڈنٹس گریوینسز. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا وہ یہ کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو آج تک پرفارم نہیں کر پائے، ان کو یہ گلے شکوے ہوں گے کہ وہ اسی بار تو سوچے بیٹھے تھے کہ بہت اچھے سے پرفارم کریں گے اور اپنے گریڈز امپروو کریں گے. تو بتائیے کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے فیکلٹی ممبرس کیا طریقہ کار اختیار کریں، کیسے خود کو پریپیئر رکھیں. آپ کا ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے،
تو اپنے ایکسپیرینس آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے میں فیکلٹی ممبرس کو تھوڑا گائیڈ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم جو بھی سسٹم بناتے ہیں نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ایشو بہت سمپل ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے ایک استاد اور ایک شاگرد کو اکٹھا کرنا ہے کہ وہ مل کے یعنی تعلیم کے پروسیس کو جاری رکھیں. تو اب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اگر استاد پڑھانا نہ چاہے اور شاگرد سیکھنا نہ چاہے تو پھر تو ہمارے لیے کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. استادوں سے ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ پہنچائیں اسٹوڈنٹس تک میٹیریل، آپ پہنچائیں، لوگوں کو ریچ کریں. اگر وہ آپ کو اس پہ انٹرنیٹ پہ نہیں مل پا رہے، آپ ان کو ٹیلی فون کریں، آپ ان کو واٹس ایپ کریں، آپ ان کو اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ ایگری کریں کہ میں آپ کو ڈاک میں بھیج دوں گا چیزیں. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ان کو پڑھانا ہے، آپ نے یہ میٹیریل ان تک پہنچانا ہے. تو دیٹ از آور فرسٹ کنسیڈریشن. ایویلویشن بھی پروفیسر کی ذمہ داری ہے. دیکھیں اس وقت اگر 20 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں تو 20 لاکھ اسٹوڈنٹس کو وائس چانسلر جا کے نہیں ٹیسٹ کریں گے، HEC جا کے نہیں ٹیسٹ کرے گی، وہ تو ہر پروفیسر نے ان کو جا کے ٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایویلویٹ کریں. ہر پروفیسر نے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے اس دوران کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا، تاکہ وہ ان کو ایویلویٹ کر سکے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سیکھنا تو الٹیمیٹلی آپ نے ہے. پروفیسر نے تو ایک لحاظ سے آپ کھانا بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو وہ پروفیسر کا کام تو ضائع ہوا. تو آپ نے اب کوشش کرنی ہے. نارمل حالات میں آپ کو ایک طریقہ آتا تھا کوشش کرنے کا، آپ وہاں پہ ہوتے تھے، اس پروفیسر سے سوال پوچھ لیتے تھے، کلاس میں چلے جاتے تھے، اپنے کلاس فیلو سے پوچھ لیتے، لائبریری میں چلے جاتے تھے. اب جو ہے نارمل حالات نہیں ہیں، کووڈ ہے، آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس فیلوز آپ کے پاس نہیں ہیں، ٹیچرز آپ کے پاس ڈائریکٹ نہیں ہیں. تو آپ نے اب ڈبل کوشش کرنی ہے کہ آپ علم حاصل کریں. اگر آپ یہ کوشش نہیں کر پائیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. there is no other way to put it. اینڈ what I want to do is to say کہ جی یہ grievances آپ کی بالکل بجا ہیں اور ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے بڑی grievance جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنا دل ہار کے اور بیٹھ جائیں کہ جی میں علم نہیں حاصل کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ کر لیں گے تو پھر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے، آپ نے جہاں پہ بھی علم ہو آپ نے اس تک پہنچنا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی ہماری طرف سے آبسٹیکلز ہیں ان کو ریموو کریں تاکہ آپ تک میٹیریل پہنچتا رہے. لیکن آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت مشکل چیز ہے. اس وقت سب نے مل کے کام کرنا ہے. آپ نے بھی، اسٹوڈنٹس نے بھی، پروفیسرز نے بھی، وائس چانسلرز نے بھی اور HEC نے بھی، ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے کہ یہ جو ایک نئی صورتحال پیش ہوئی ہے اس میں ہم تعلیم لوگوں تک کیسے پہنچائیں اور اسٹوڈنٹس تعلیم کیسے حاصل کریں. تو ہم اپنی طرف سے ایک سیٹ آف ایشوز کر رہے ہیں تاکہ ہم کام لوگوں کے لیے آسان کرتے جائیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دوز ٹو پیپل، دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ، ہو ول ڈٹرمن ویدر وی آر سکسیزفل اور ناٹ. تو میری گزارش جو ہے انہی دو افراد سے ہے، دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ، کہ آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے، اس برڈن کو لیں اور اس برڈن کو آپ اوور کم کریں، اس کو یعنی ہینڈل کریں، اس کے اوپر آپ حاوی ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹ گریونسز سے ریلیٹڈ ہی، اسٹوڈنٹس کے کنسرن سے ریلیٹڈ ایک جو بات ریپیٹڈلی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس تو آن لائن کلاسز کے حوالے سے بات کریں، کچھ اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کے لیے واقعی میں بہت سیریس رہے ہیں، کچھ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے رہے. ایسا ہی اسیسمنٹ کے حوالے سے ہوگا، اسپیشلی دو اسٹوڈنٹس جو کہ آج تک محنت کرتے رہے اور جنہوں نے اپنا ریکارڈ مینٹین رکھا، CGP اپنا مینٹین کیا. تو کیا ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آلریڈی جو ان کا مینٹین CGPA ہے پچھلے سیمیسٹرز کا، اس کا کچھ ایوریج جو ہے وہ کرنٹ سیمیسٹر میں ضرور انکلوڈ کیا جاتا اور پھر بعد میں نئے طریقے سے اسیسمنٹ کی جاتی؟ نہیں، دیکھیں اس میں ایسا تو نہیں ہو سکتا. دی تھنگ از کہ ہر کورس جو ہے اب اگر کسی نے
لیٹ سے فزکس پڑھی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کیمسٹری آتی ہے. اگر کسی نے لیٹ سے انگریزی کے کورس میں اچھا پرفارم کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے سرجری کے کورس میں بھی اچھا پرفارم کیا. ہمیں الٹیمیٹلی ہر چیز کے اوپر ایک قسم کی اسیسمنٹ دینی ہوتی ہے. تو چیز یہ نہیں ہے ایکچولی، یعنی بہت سمپل سی میں بات آپ سے یہ کر رہا ہوں، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے کہ ہم ایک قسم کی جنرل اسیسمنٹ دے دیں کہ ہاں یہ اچھا بچہ ہے. دیٹ از ناٹ دی ایشو. آئی مین دی ایشو ریئلی از کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے محنت کر کے یہ علم حاصل کیا، ان کے یہ اسکلز ہیں، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے اور یہ کنسسٹنٹ ہے، تو یہ ہر جگہ پہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں. جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پہلے والے کے رزلٹ کی، یعنی اب مثال کے طور پہ آپ لیٹس سے کہ somebody asks me، یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی یہ اسٹوڈنٹ محنتی ہے کہ نہیں ہے، تو اگر میں نے اس کو پہلے کسی کورس میں پڑھایا تو مجھے ایک اندازہ ہے کہ وہ محنتی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ محنتی ہے، تو اس چیز کو تو میں سرٹیفائی کر سکتا ہوں. لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ جی اس کو فزکس آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، تو وہ تو میں جب تک اس چیز پہ ٹیسٹ نہیں کروں گا وہ میں اس کو سرٹیفائی نہیں کر سکتا ہوں. تو دیکھیں ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاسٹ کے بیسس پہ ہم کر سکتے ہیں پروجیکٹ، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. اور ہمارا یونیورسٹی کا سسٹم جو ہے وہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ ہم یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس کے تھرو ہم لوگوں کو اسیس کریں. تو اب انشاءاللہ آئی تھنک جو لوگ محنتی ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے گا. جو محنت کریں گے ان کو اس میں بھی وہی کامیابی ہوگی جو کہ دوسرے طریقوں سے ہو رہی تھی. اور ہماری کوشش حتی الامکان یہ ہے کہ ان کو کامیابی ہو. جو محنت نہیں کریں گے ان کو یہاں پہ بھی وہی مشکلات درپیش آئیں گی جو پہلے ان کو پیش آتی رہی ہیں. تو ہماری ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ اب یہ ایک اور بہت بڑا ہمارے لیے ایک مرحلہ آ گیا ہے، تو آپ بھی ذرا محنت شروع کر دیں تاکہ ہم مل کے ایز اے نیشن ہم آگے پروگریس کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس یعنی اسٹیم اسٹوڈنٹس کے ایگزام کے چیلنجز زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی لیب ریکوائرمنٹس بھی ہیں، اسپیشلی سینئر سیمسٹر میں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں HEC یونیورسٹیز کو کیا گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہی ہے کہ ان کی اسیسمنٹ کس طرح سے کی جائے؟ اچھا، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہمارے پاس کافی کویسچنز آئے ہیں. تو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہم اسپیشل پروویژنز اب ڈرافٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں ہم ان کے لیے کچھ اسپیشل پروویژنز نکالیں گے تاکہ اسپیشل فائنل ایئر کے والوں کے اسپیشل کنسرنز ہیں تو وہ ہم ایڈریس کر سکیں. اسی طرح جو جن کو کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں ان کے اسپیشل کنسرنز ہیں ان کے لیے اب ہم ایک اسپیشل پروویژنز بنا رہے ہیں. جہاں تک کہ یہ لیب ٹائپ کے جو کورسز ہیں اس کے ٹیسٹ کا وہ ہے، اس میں ہم نے ایک قسم کے 2-3 سولوشنز ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ہم انتظار کریں کہ جب یونیورسٹیز کھل جائیں تو وہ لیب والا ٹیسٹ جو ہے وہ آخر میں جا کے کریں. تو مثال کے طور پہ اگر اسٹوڈنٹس کے لیٹ سے 100 نمبر ہیں ایک کورس میں، جس میں سے 75 نمبر جو ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ کے ہیں اور 25 لیب والے ہیں، تو 75 تو ابھی مختلف طریقوں سے وہ ٹیسٹ لے لیں اور لیب والا ٹیسٹ جو ہے وہ پھر آخر میں لے لیں جب اسٹوڈنٹس واپس آ جائیں. کچھ اس میں ہم نے یہ بھی وہ کیا ہے کہ اگر کئی یونیورسٹیز نے کچھ تھوڑے سے اس میں پورشنز ایسے ہیں جو کہ مختلف آن لائن طریقوں سے ایک ویژول ڈیمونسٹریشن کے تھرو بھی کیے جا سکتے ہیں. اس میں 100% نہیں ہو سکتا، 20-30% ہم جو ہیں اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس میں سے نکال سکیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈائریکٹلی ان کا ڈائریکٹلی دوسرے طریقے کا ٹیسٹ ہو جائے. اور تھرڈ آپشن آف کورس یہ ہے کہ اگین ہم ان کے لیے کچھ اسپیشل پروویژن کریں تاکہ وہ اسپیشلی کہیں پہ ان کو بلا کے وہاں پہ ٹیسٹ لیا جائے، جیسے میں نے دوسرے کانٹیکس میں بھی کہا. تو ہم تینوں چیزوں کے اوپر اس وقت کر رہے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ایریا مس نہ ہو جائے اور اس ایگزام میں اس ایریا کے اوپر بھی اتنی ہی توجہ دی جائے جتنے کہ ریٹن ٹیسٹ اور باقی چیزوں کے اوپر. تو اس پہ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز ہم اس پہ بھی مزید ڈیٹیل گائیڈنس پرووائڈ کریں گے.
ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو کہ یونیورسٹیز گو تھرو کرتی ہیں وہ فیکلٹی کی اسیسمنٹ بھی ہے. کس کی؟ اب مجھے یہ بتائیے جی. فیکلٹی اسیسمنٹ کیونکہ جب فائنل ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم پہ یونیورسٹیز نارملی فیکلٹی کی اسیسمنٹ کر رہی ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال سب کے لیے ہی بالکل اچانک آئی. بہت سارے فیکلٹی ممبرز ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے ٹیچرز ہیں, ان کا بہت ایکسپوجر ہے, اسٹوڈنٹس ان سے بہت خوش تھے, بہت لرن کر رہے تھے, لیکن انفارچونیٹلی سم ہاؤ دے آر ناٹ ویل ورسڈ ود ٹیکنالوجی. انہوں نے بھی ساتھ ساتھ سیکھا. پہلے یونیورسٹیز میں ریگولر کلاسز میں یونیورسٹیز کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ناؤ دے آر آل آن دیئر اون. تو مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں اگر ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اور وہ اچھی اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو کیا یونیورسٹیز اس سلسلے میں ایچ ای سی سے کوئی گائیڈ لائنس لے رہی ہیں؟ بیکاز ایچ ای سی ایک پالیسی پرووائڈ کرنے والا, پالیسی ڈکٹیٹ کرنے والا ادارہ ہے. تو آپ اس سلسلے میں یونیورسٹیز کو کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں؟ اچھا, اس پہ ابھی ہم نے گائیڈنس ایشو نہیں کی, بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں میرے 2-3 ایشوز ہیں. ایشو نمبر 1 تو یہ ہے کہ فیکلٹی کو آج کل کے دور میں سپورٹ چاہیے. تو ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم یونیورسٹیز کو ہم نے ایڈیشنل ریسورسز دیے ہیں ٹیک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے, تاکہ یہ جو آن لائن کورسز کے لیے وہ ایڈیشنل لوگوں کو ہائر کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو جو ایڈوانسڈ ہیں نا 3rd ایئر یا 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کہ ٹیکنالوجی میں ذرا فیسلٹی ہے, ان کو ہائر کریں تاکہ وہ پروفیسرس کو ان کی ہیلپ کریں. اگر کسی کو ایم ایس ٹیمز میں یا زوم میں یا ایل ایم ایس میں پرابلمز آ رہے ہیں تو وہ ان کو ہیلپ کریں. تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم نے تمام یونیورسٹیز کو ایڈیشنل ریسورسز پرووائڈ کیے ہیں تاکہ وہ اس قسم کا سپورٹ کر سکیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے کورسز پرووائڈ کیے ہیں جو کہ فیکلٹی ممبرز لے سکتے ہیں in order to improve their performance. And having been a teacher, I can tell you this. دیکھیں, ٹیچر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جب سڑک سیدھی ہو اور ہموار ہو تو اس پہ ہی میں یعنی جیسے نا کہ ڈرائیور کا کام صرف یہ نہیں کہ ہموار سڑک پہ جائیں, جب وہ یعنی کھڈوں والی سڑک ہوتی ہے تو اس پہ بھی ان کو چلانے کی مہارت ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہوتی اور اگر وہ سامنے آ جاتی ہے صورتحال تو پھر سیکھنا پڑتا ہے. تو جو اچھے استاد ہیں اور جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ سیکھنے پہ تیار ہوتے ہیں, اینڈ اگر وہ انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی اور پھر ان کی ایویلیویشن خراب ہوئی تو آئی تھنک دیٹ از کوائٹ جسٹیفائڈ, کوائٹ ڈیزرو. تو یہ کہنا کہ جی ان کو اس پہ چھوٹ مل جائے کہ جی وہ کہ ہموار سڑک پہ تو اچھی ڈرائیونگ کر رہے تھے, تو جب یہ کھڈوں والی سڑک آئی تو ان کو نہیں آتا تھا. بھائی آپ سیکھ لیں, باقی لوگ بھی سیکھ رہے ہیں, آپ بھی سیکھ لیں, کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے, اور ہم اس کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. دی تھرڈ تھنگ آلسو از کہ یہ جب یہ فیکلٹی ایویلیویشن, اسٹوڈنٹ ایویلیویشن بھی جو ہوتی ہے, یہ بھی ایک قسم کا دس از واٹ وی کال اے ڈیٹا بیس, اور ہر ڈیٹا میں انفارمیشن ہوتی ہے اور ہر انفارمیشن کو ہم اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو اب یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں جب ریکروٹمنٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اگر ایک میرے پاس کوئی آئے کینڈیڈیٹ جس نے کہ لیٹ سے 2002 میں ایف ایس سی کیا اور پھر 2010 میں جا کے بی ایس یا ایم ایس سی کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کمزور اسٹوڈنٹ ہوگا کیونکہ اس کو تو 8 سال لگ گئے یا 6 سال لگ گئے, نارملی 4 سال میں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر میں 1980s میں دیکھتا ہوں جب یونیورسٹی 2 سال بند رہتی تھی تو اچھے سے اچھے اسٹوڈنٹ بھی جو ہیں ان کو بھی 5-6 سال لگ جاتے تھے, تو میں اس کو ڈسکاؤنٹ کر لیتا تھا, میں اس انفارمیشن کو یوز ہی نہیں کرتا تھا. تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ جب لوگ ان ڈیٹا کو دیکھیں گے بعد میں اور یہ کہیں گے کہ اچھا ان کو اس سال جو ہے ذرا نمبر کم ملے, تو وہ اگر 1 سال صرف نمبر کم ملے لیکن باقی سالوں میں اچھے ملے تو اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیں گے. تو to summarize, we have 3 issues. Number 1 is کہ فیکلٹی کو سپورٹ چاہیے, ہم نے یونیورسٹیز کو پیسے دیے ہیں کہ وہ فیکلٹی کے لیے سپورٹ موبیلائز کریں. نمبر 2, فیکلٹی کو یہ نئی صورتحال ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا, اور اگر کوئی ٹرین کرنے پہ راضی, اپنے آپ کو ٹرین کرنے پہ راضی نہیں ہے تو دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز, اور ان کو اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں دینی چاہیے.
نمبر 3 یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیلیز آئیں اور مطلب ہے کچھ پیریڈ کے لیے ان کے گریڈنگز لوور ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے تیار کر لیتے ہیں اور ان کی جو ایویلویشنز بہتر ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ اس پورشن کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم بھی اس کو اگنور کر دیں گے. تو یہ تینوں میرے مشورے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن الٹیمیٹلی یہ پروفیسرز نے اور وائس چانسلرز نے اس کو لے کے چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب HEC اور یونیورسٹیز تھرو آؤٹ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے بھی ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ پر ہم کمپرومائز نہ کریں. موجودہ صورتحال میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میٹرک کے بورڈ کے رزلٹس اور سیکنڈ ایئر کے جو عموماً رزلٹس ہیں وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کو لاسٹ ایئر کی پرفارمنس پر پاس کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کمنگ سیمیسٹر میں جب انہی اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. کیا یہاں پر ہم ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اس چیلنج کے ساتھ کس طرح نمٹ سکتے ہیں؟ ہم نے یونیورسٹیز کو اپنی گائیڈنس میں ایک یہ بھی کہا ہے کہ اگر دوسرے لوگوں نے اپنے ٹیسٹنگ سسٹم کو چینج کیا ہے تو آپ نے اپنی ایڈمیشنز پروسیس بھی اور پھر اپنے کورس پروسیس کو بھی اڈیپٹ کرنا ہوگا. اول تو ایڈمیشنز پروسیس میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہم اس کو کس طرح سے ویٹ کریں. اگر دو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک کے زیادہ نمبر ہیں ایک کے کم نمبر ہیں، تو ہم ان کو کیسے ایویلویٹ کریں گے، اور وہ تمام یونیورسٹیز نے اپنے ایڈمیشنز پروسیس کو اس پوائنٹ سے دیکھنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کافی ریمیڈیل کورسز کرنے پڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کا جو فائنل ایئر کا کام ہے وہ ادھورا رہ گیا ہے، جو ایف ایس سی کے یا اے لیولس کے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے اس کے لیے ریمیڈیل یا جو فاؤنڈیشن کورسز ہوتے ہیں وہ رن کرنے پڑیں گے. تو ہم یونیورسٹیز کو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نئی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس جو ایڈمیشن کے لیے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی ایویلویشن جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور ہم ان کے ساتھ اس کے اوپر کنٹینیوسلی انگیج کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں کوالٹی جو ہے اس کا جو کور ڈٹرمننٹ ہے وہ ہے کمٹمنٹ. اگر پروفیسر کمیٹڈ ہیں اور اسٹوڈنٹس کمیٹڈ ہیں تو پھر کوالٹی امپروو ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں کوالٹی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کچھ کام ہی نہیں کرتے. تو ہماری کانسٹنٹ کوشش یہ تھی کہ یہ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ گریونسز کو دیکھ رہے تھے، ہماری کانسٹنٹ کوشش یہ تھی کہ لوگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں اور اس سچویشن کے ساتھ باقاعدہ انگیج کریں. اور الٹیمیٹلی ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ چونکہ یہ ڈیفیکلٹ سچویشن آ گئی ہے تو اس میں بجائے کوالٹی خراب ہونے کے بہتر ہو جائے تاکہ لوگ زیادہ محنت کریں، ان کو زیادہ لگے کہ ہمیں کچھ اور کمٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے. تو اصل چیز جس چیز کو ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ میں کمی نہیں آئے گی. ہم چاہتے ہیں فیکلٹی کی کمٹمنٹ میں کمی نہ آئے. وائس چانسلرز نے کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ کم نہیں کریں گے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کمٹمنٹ میں بجائے اس کے کمی آئے بلکہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کمٹمنٹ پہلے سے زیادہ ہو جائے تاکہ ہم تعلیم کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کر سکیں. تو یہ ہمارا ایک گول ہے. مشکل حالات میں چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات اس سے بہتر نتائج بھی نکل سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ بہتر نتائج نکلیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس سوشل میڈیا سے بھی اسٹوڈنٹس نے کچھ سوالات کیے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ چند یونیورسٹیز نے آلریڈی کسی بھی قسم کی کوئی ٹرانسپیرنٹ اسیسمنٹ پالیسی اناؤنس کیے بغیر ہی آن لائن ایگزامس کنڈکٹ کر لیے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی رائٹنگ ٹاسک جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دے دیے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بغیر کسی قسم کی پالیسی کے اور پالیسی اناؤنس کیے بغیر ایگزام لینے پر HEC کسی قسم کا کوئی ایکشن لے گی یا اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے گا؟ اس کو کیس بائی کیس ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ یہ تو ایک ایوالونگ پروسیس ہے. اگر کسی نے گڈ فیتھ میں کیا ہے اور اسٹوڈنٹس میں کوئی انفیئر اس کا رزلٹ نہیں آیا تو اس کو پھر ہم درگزر کریں گے. لیکن اگر کسی نے یا اسٹینڈرڈز لوور کرنے کے لیے یا کام چلانے کے لیے کیا ہے
تو پھر ہم اس پہ ذرا یعنی ایک قسم کا ایکشن کنسیڈر کریں گے. لیکن وہ کیس ہمارے سامنے آئیں گے تو اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ اگر یہاں ایسے کچھ سچویشن ہوئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. لیکن ایک چیز میں آپ سے یہ کہہ دوں, میرے پاس کئی ای میلز آتی ہیں, اس میں سے کئی فیک ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک ہی ای میل ہے, وہ کئی ناموں سے آتی ہے, اس کے ساتھ نہ کوئی اسٹوڈنٹ نمبر ہوتا ہے, نہ کوئی CNIC نمبر ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ای میل ہے, وہ انہوں نے کئی اپنے ای میلز کے نام بنائے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ٹرولنگ جس کو کہتے ہیں. تو اس چیز کو ہم وہ نہیں کر سکتے. تو جو جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں اور جو جینوئن کمپلینٹس ہیں, ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا آئیڈینٹیفیکیشن, CNIC نمبر, اسٹوڈنٹ نمبر, کورس نمبر, یہ ضرور بھیجیں. اگر آپ کو کانفیڈینشیلٹی کے ایشوز ہیں تو ہمیں بتا دیں, ہم اس کو ویسے ہی کانفیڈینشیل رکھتے ہیں. لیکن نارملی کانفیڈینشیلٹی کے ایشوز نہیں ہوتے, کیونکہ اسٹوڈنٹس ایک پبلک ایشو ریز کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ پرابلمز ہو رہے ہیں, یہ پرابلمز ہو رہے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے. جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ اس کی وجہ سے کوئی انفیئرنیس آئی تو انفیئرنیس کو ہم ریموو کر دیں. ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال اسٹوڈنٹس کا جو کنسرن ہے وہ یہ کہ موجودہ صورتحال میں جب کہ اسیسمنٹ جو ہے ان کی آن لائن ہو رہی ہے یا رائٹنگ سے ریلیٹڈ ٹاسک ہیں, ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کو بھی بہت ڈیٹیل میں نہیں پتا کہ ان کے فیکلٹی ممبرس کس طرح کا ٹاسک ان کے لیے ڈیزائن کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ اسمارٹ ٹیک چیٹنگ سے کیسے بچا جائے, اس میں کس طرح سے؟ اس میں دو ایشوز ہیں. دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ جب وہ یونیورسٹی کی پالیسی آ جائے اور وہ کہیں کہ جی ہم اس طرح سے ٹیسٹ لیں گے, تو اس میں جو کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو دوسرے طریقے سے تیاری کرنی پڑے گی. تو ہم نے یونیورسٹیز کو کچھ ایسے بھی آن لائن کورسز بتائے ہیں جس میں کہ جیسے اوپن بک ایگزام ہے. اوپن بک ایگزام میں نے کہا کہ پروفیسر نے اگر اوپن بک ایگزام بنانا ہے تو ان کو بھی اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا. لیکن جن اسٹوڈنٹس نے اوپن بک ایگزام دینا ہے وہ بھی نارمل عادی چونکہ نہیں ہے, تو ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اوپن بک ایگزام نارمل طریقے سے نہیں دیا جاتا, اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے یا کچھ مزید وہ کرنا پڑتا ہے. تو ہم ان کے لیے بھی کورسز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جو کہ وہ آپ جو ہیں آسانی کے ساتھ لے سکیں, جو فری کورسز ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نے جب پروفیسرز بتاتے ہیں تو یہ یعنی ہم کوشش ہماری یہ ہے اور پروفیسر سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ جتنی انفارمیشن اسٹوڈنٹ کو پہلے سے دے سکیں وہ بہتر ہوگی. اگر وہ کہیں کہ جی اوپن بک ایگزام میں دوں گا, اس 1 گھنٹے کا ہوگا, 2 گھنٹے کا ہوگا, آپ نے اس وقت اس کو آن کرنا ہوگا, اس وقت آف کرنا ہوگا, جتنی میکسیمم انفارمیشن دے سکتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دے دیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے لیے تیاری کر سکیں. اسی طرح یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ ایسا ایگزام کریں گے تو پھر اسٹوڈنٹس کو ہم مزید مٹیریل دیں گے کہ بھئی اگر آپ نے اس طریقے کے ایگزام کے لیے پریپیئر کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایسے کر لیں. سو اٹس اے لرننگ پروسیس. میرا خیال میں کہ ونس وی ہیو اے لٹل بٹ مور ڈیٹیل, ہم پھر بہت اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی دونوں کو آسانی سے گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. میری ریکویسٹ اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی از آؤٹ ٹو گیٹ دیم. وہ جو پروفیسرز یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم کوئی آنیسٹلی کوئی فیئر طریقے سے ایویلویٹ کریں کہ کس نے محنت کی اور کس نے نہیں محنت کی. اصل مقصد ایگزام کا یہی ہے کہ کس نے محنت کی اور کس نے محنت نہیں کی. تو اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہمیں طریقے چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم وہ کلاس میں بیٹھ کے ایگزام لے لیتے تھے, اس سے کچھ اندازہ ہمیں ہو جاتا تھا. دیٹ واز ناٹ پرفیکٹ بٹ ٹھیک ہے, اس سے کچھ ہو جاتا ہے. اب مزید طریقوں سے ہم وہی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں جو محنتی ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو ذرا زیادہ اس میں کمیٹڈ نہیں تھے, جو ٹائم اتنا اس پہ نہیں لگا رہے تھے, ان کے لیے کچھ مسائل ہوں گے. لیکن وہ مسائل ان کے لیے اس وقت بھی ہوتے کہ اگر یہ اوپن بک نہ ہوتا یا یہ آن لائن ایگزام نہ ہوتا, تو ہر صورت میں ان کے لیے مسائل ہوتے. تو اگر ایک طریقے سے ایویلویٹ کریں اور اسٹوڈنٹس کو ایک رینکنگ ہو
تو دوسرے طریقے سے ایویلویٹ کریں تو تقریباً وہی رینکنگ آئے گی. آئی ڈونٹ تھنک دیر بی اے میجر ڈفرینس, اور ہماری کوشش کم از کم یہ ہے کہ کوئی اس میں ڈفرینس نہ آئے. بٹ الٹیمیٹلی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا ہم دونوں کا فرض ہے. دونوں سائڈوں نے یہ مل کے ایک تالی بجانی ہے, تو آپ مل کے اس کے اوپر محنت کریں تاکہ یہ کام آگے چل سکے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر موجودہ صورتحال سسٹین کرتی ہے, جو کہ بہت پاسبلٹی ہے بھی, نظر آ رہا ہے کہ شاید کووڈ-19 اور اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلات میں شاید تھوڑے ٹائم تک اگر اضافہ نہ بھی ہو تو یہ صورتحال اسی طرح رہے گی. تو یہ بتائیے گا کہ کمنگ سیمسٹر کے لیے یونیورسٹیز کو آپ نے کچھ اسپیشل اس کے لیے تیاری کرنے کا ٹاسک دیا ہے, یا یونیورسٹیز کمنگ سیمسٹر کو کیسے اسٹارٹ کریں گی؟ اچھا, اس پہ ابھی فیصلہ تو نہیں کیا. ہم اس وقت مطلب اول تو آپٹیمزم ہے کہ شاید جولائی کے مہینے تک جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے اور پھر ہم کچھ کھول لیں, لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو وی ہیو ٹو لک ایٹ ادر آپشنس. تو جب ہم نے یہ اپنی یونیورسٹیز کو گائیڈنس پرووائڈ کرنی شروع کی تو اس میں ہم نے وہ تیسری آپشن بھی, جو پیسمسٹک آپشن ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ پورا اگلا سال یہاں پہ کلاسز نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کریں گے, تو اس کے لیے بھی ہم نے کچھ آپشنز اس وقت دیکھنے شروع کیے ہیں. اس میں دیر آر ملٹیپل تھنگس. اول تو یہ ہے کہ اس میں ایک بہت محنت ہمیں کرنی پڑے گی یہ آن لائن کنیکٹیوٹی لوگوں کے لیے امپروو کرنے کے لیے. دوسرا, ہمیں لوکل ایریاز میں بھی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ اگر جو اسٹوڈنٹ گھروں کو واپس جا چکے ہیں تو وہ اپنے لوکل لوکیلٹیز میں ان کو انفارمیشن مل سکے. تیسرا اسی طرح کے یعنی مختلف میڈیم سے, ڈاک کے تھرو, یہ اپنا TCS کے تھرو, کوریئر کے تھرو ہم ان تک میٹیریل پہنچائیں. چوتھا یہ ہے کہ یہ اپنا اسٹوڈنٹس کو روٹیٹ کریں کہ کچھ تھوڑے سے اسٹوڈنٹس کیمپس پہ آ جائیں اور کچھ تھوڑے سے اسٹوڈنٹس باہر رہیں, اور ان کا کام جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں کہ کیمپس پہ ایک ٹائپ کا کام ہوگا, جب باہر ہوں گے دوسرا ٹائپ کا کام ہوگا. تو یہ سارے آپشنز ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. دنیا کی مختلف یونیورسٹیز بھی انہی آپشنز کو دیکھ رہی ہے. کچھ نے ہائیبرڈ سسٹمز اڈاپٹ کر لیے ہیں, کچھ نے کیمبرج یونیورسٹی نے کہا ہے کہ اب یونیورسٹی اگلے سال اس میں سمر میں جا کے کھلے گی, اس سے پہلے نہیں کھلے گی, سب کچھ آن لائن ہوگا. باسٹن یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائیبرڈ ہوگا, کچھ اسٹوڈنٹس کیمپس پہ ہوں گے, کچھ باہر ہوں گے, ان کی کوئی روٹیشن کا سسٹم ہے ان کے لیے. تو ہر جگہ پہ لوگ جو ہیں ان کو مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, لیکن پری میچورلی ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. وی وانٹ ٹو سے look at the situation for another month before we take the next steps. لیکن جو اس کا انالیٹیکل پارٹ ہے کہ جو ہم مختلف آپشنز ہیں اس کو ایویلویٹ کرنا, اس کے دیکھنا اس کے لیے کیا کیا چاہیے, وہ کام ہم نے اس وقت شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب, اب ایک بہت اہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ موجودہ صورتحال بالکل غیر متوقع تھی ہر ایک کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, فیکلٹی کے لیے, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشنس کے لیے, اور کہیں نہ کہیں لاک ڈاؤن میں رہنے سے, یہ کووڈ-19 کے بارے میں باتیں سننے سے اسٹریس لیول بڑھا ہی ہے. سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی کوئی نہ کوئی اس کا نیگیٹو بھی بہت حد تک آیا ہے. اور جتنا فیکلٹی, جتنا ایڈمنسٹریشن یونیورسٹیز کی, اسٹوڈنٹس اسٹریس ہیں, وہ کہیں نہ کہیں فائنلی جا کر HEC تک ضرور پہنچتی ہے. آپ اتنے کول اور اتنے کام ہیں, کس طرح سے اسٹریس لیول کو کنٹرول کرنا چاہیے ہم سب کو تاکہ ہم بہتر طور پہ پرفارم کر سکیں اور ہم اس مشکل صورتحال سے بہت اچھے طریقے سے نکل سکیں؟ اس میں کچھ گائیڈ کیجیے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سائیکولوجیکل امپیکٹ آپ نے کہا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ ہے واقعی. اس وقت آپ دیکھیں, اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک اینگر ہے سوسائٹی میں جو کہ بہت واضح نظر آ رہا ہے, کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہیں. لوگوں کو فکر ہے کہ پتہ نہیں کل روزی ہوگی نہیں ہوگی. لاٹس آف پرابلمس جو کہ لوگوں کے اوپر وہ ہیں. اب اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی ہیں, ان کو فکر ہے کہ ہمارا فیوچر کیسے ہوگا, تعلیم ہم حاصل کر سکیں گے نہیں کر سکیں, اس کے بعد جابس ہوں گے نہیں ہوں گے. تو اس میں کئی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے
HEC نے ایک ہائی لیول گروپ بنایا ہے جو کہ اس پہ ہمیں ایڈوائز کرے. وہ ہمارے کولیگ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ملک کے بہت مشہور. HEC میں ہمیں دوسرے ایریاز پہ بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. وائس چانسلر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی کے ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی, ان کی چیئرمین شپ میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور یہ ایجوکیشنل اور پبلک پالیسی کے ایکسپرٹس کے وہ ہمیں ایک پورا پلان آف ایکشن بنا کے دیں کہ ہم اس میں کیا آگے کریں. اس پلان آف ایکشن میں ہم نے خاص طور سے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کاؤنسلنگ سسٹم وغیرہ کیسے ہونے چاہیے یونیورسٹیز میں اور کیسے ان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے کولیگز جو ہیں یونیورسٹیز میں, وائس چانسلر, ایون HEC میں کولیگز, اس وقت ان کے اوپر بھی کافی زیادہ پریشر ہے کیونکہ ایک لیول آف اینگر ہوتا ہے, وہ ہر قسم کی چیزوں میں وہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہ اس قسم کے اینگر جو ہیں اور اس قسم کی جو ایشوز, اور میں اپنے کولیگ سے بھی یہ کہتا ہوں, یہ تو ایک یعنی اس کا تو بڑی ہسٹری ہے. یعنی قرآن شریف میں بار بار ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اگر لوگ تمہیں کوئی برا بھلا کہے اگنور کرو, جسٹ ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ان چیزوں کو اس طرح سے پرسنلی نہیں لینا چاہیے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ڈیسنٹلی اپنا کام کریں, جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں, تو انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا. اور اگر آپ کو کوئی ایڈوائس یا اس قسم کی اسسٹنس کی ضرورت ہے تو وہ ہم پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں, وہ ہم تیار کر رہے ہیں. اس کاؤنسلنگ ایٹ دی یونیورسٹی لیول, اس کے لیے ہم ابھی سسٹم بنا دیا ہے. ایک ہماری دانش میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی, یہ جیسے ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں, کہ کئی اسٹوڈنٹ جو ہیں اور کئی فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ انسرٹنٹی کی وجہ سے بھی ایک پیرانویا کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے, ان کو انفارمیشن ملتی جائے, رزلٹس آتے جائیں, تو وہ آہستہ آہستہ ان کا انگزائٹی لیول ویسے بھی کم ہوگا, تو اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوگا. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس وقت ایک نئی سچویشن ہے, اور اس نئی سچویشن کے کئی ڈائمینشنز ہیں. ہر ڈائمینشن کے ساتھ ہم نے انگیج کرنا ہے اور اس کو اوور کم کرنا ہے. تو یہ سائیکولوجیکل بھی ایک ڈائمینشن ہے. اب ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا, تو انشاءاللہ اس میں بھی جو سپورٹ ہم پرووائڈ کر سکیں گے وہ ہم کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا اور ہمیں بہت اچھے سے گائیڈ کیا کہ ہمیں اس صورتحال سے مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنا فوکس, اپنی ڈائریکشن صحیح رکھتے ہوئے نکلنا ہے. ناظرین, میں اپنی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت حاصل کرنا چاہوں گی. اللہ نگہبان. چیئرمین HEC طارق بنوری مختلف میڈیا یونیورسٹیز کو فروغ دینے کے لیے نہ صرف میڈیا ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کرتے ہیں بلکہ مختلف یونیورسٹی
شاہد پروگرام چیئرمین آن لائن میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین